رسول اللہ، ذرا ذوق کے ساتھ آقا کی ذات پر اٹھائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا، غم عصیاں سر دریائے کوثر رقص کرتا ہے، اور وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ لوگوں ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ زمین مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک کو بند کر کے آواز کھول دے، ایک کو کٹ کر دے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتھروں سے پانی کا نکلنا فطرت کی بات ہے۔ ہم نے پتھروں سے، پہاڑوں سے ہم نے چشموں کو ابلتے ہوئے پھوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ مزہ تو تب آتا ہے جب کام فطرت سے ہٹ کے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشموں کو جاری فرما دیا، بڑا کمال ہے۔ لیکن ہاں، پتھر سے پانی کا نکلنا فطرت کی بات ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب کام فطرت سے ہٹ کر ہو۔ حضرت انس بن مالک حدیبیہ کے مقام پر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کوئی تھوڑا سا پانی ہے؟ جی یا رسول اللہ پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا لے آؤ۔ آقا کی بارگاہ میں پیالہ پیش کیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، میرے محبوب نے ید اللہ والا ہاتھ پیالے کے اندر رکھا، اللہ نے محبوب کی انگلیوں سے چشموں کو جاری فرما دیا۔ پتھروں سے پانی کا نکلنا فطرت کی بات ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب کام فطرت سے ہٹ کر ہو۔ شاعر کہتا ہے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ لوگوں ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے۔ آج آپ لوگوں کا عشق دیکھ کر، آپ لوگوں سے حضور، آپ لوگوں کا حضور سے محبت کا انداز دیکھ کر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ لوگوں ایمان کس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ میرے بھائی جان چودھری اکرم صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کیا، جلوس کا استقبال گلبرگ سٹی کے گیٹ پر بھی کیا، یہاں پر بھی کیا، اور لنگر کا بھی اہتمام کیا۔ آپ نے حضور کی محبت میں بڑے نعرے لگائے۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ سوال ذہن میں آتا ہے اللہ نے ایمان والوں کو کیوں فرمایا ایمان والو تم ایمان لاؤ، حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا الیہود، او یہودیوں ایمان لے آؤ، او نصرانیوں ایمان لے آؤ، او بتوں کی پوجا کرنے والوں ایمان لے آؤ، قادیانیوں ایمان لے آؤ۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا جو بے ایمان تھے رب ان کو حکم دیتا کہ اے گمراہو ایمان لے آؤ، کافرو ایمان لے آؤ۔ اللہ نے ایمان والوں کو کیوں فرمایا ایمان والو تم ایمان لے آؤ؟ سوال ذہن میں آتا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی بتا ایمان کی دلیل کیا ہے، وہ کہتا ہے صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کر سجدہ ریزی کر لینا، یہ ایمان کی نماز پڑھ لینا ایمان کی دلیل ہے۔ تو میرا یہ ذوق کہتا ہے جب سیدنا صدیق اکبر ایمان لائے تھے تب تو نماز ہی نہیں تھی، پتہ چلا نماز بعد میں ہے، ایمان صدیق پہلے ہے۔ ہاں کسی سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی شخص کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اور روزہ رکھ لینا ایمان کی دلیل
दलील है। और मैं कहता हूँ हम 30 रोजे रखते हैं, ईसाई ईस्टर के 40 रोजे रखते हैं, हम चंद घंटों का रोजा रखते हैं, वो 24 घंटे का रोजा रखते हैं, फिर तो हमसे बड़े ईमान वाले हुए। पता चला रोजा ईमान की दलील नहीं है। हाँ, कोई उठ के कह सकता है कुरान पढ़ लेना ईमान की दलील है, तो मैं कहता हूँ लोगों, आज का कादियानी भी तो कुरान पढ़ता है और यजीद भी तो कुरान पढ़ता था। पता चला कुरान पढ़ लेना ईमान की दलील नहीं है। हाँ, कोई शख्स उठ के कह सकता है बड़ी बड़ी दाढ़ियां सजा लेना, बड़ी बड़ी दस्तारें बांध लेना, जुब्बे पहन लेना ईमान की दलील है। तो मैं कहता हूँ लोगों, आज का जो सिख है उसके तो बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी है, उसने तो बड़ी बड़ी पग्गे भी बांधी हुई हैं, उसने जुब्बे कुब्बे भी पहने हुए हैं, फिर तो वो बड़े ईमान वाले हुए। पता चला नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तमाम की तमाम चीजें इस्लाम कहलाती हैं, इनको मानने वाला मुसलमान कहलाता है। सवाल वहीं पे है, ईमान को किसको कहते हैं? आओ मैं तुम्हें कलंदर लाहौरी की चौखट पे लेके चलता हूँ। इकबाल से पूछा, ओ इकबाल बता ईमान किसको कहते हैं? इकबाल का कलम तड़पा, इकबाल ने कहा दी सरापा सोखतन अंदर तलब इंतहाए इश्क आगाज़ अदब। और तलबे महबूब में तड़पने का नाम ईमान है, जो अदब से शुरू होता है इश्क पे खत्म हो जाता है। मरहबा मरहबा, ईमान इश्क मुस्तफा का नाम है, ईमान मेरे नबी से मोहब्बत का नाम है। तुम लाख नमाजें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, ज़कात दे लो, जिंदगी की जमा पूंजी मालिक की चौखट पर खर्च कर लो, अगर तुम्हारे सीने में नबी की मोहब्बत नहीं है तो समझ लो तुम कामिल ईमान वाले नहीं हो। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूं जब तक शाह बतहा की इज्जत पर, ओ खुदा गवाह है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, गर्म इसमें हो खामी तो ये दीन नाम मुकम्मल है। ईमान मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है, ईमान इश्क मुस्तफ़ा का नाम है, ईमान हुजूर की मोहब्बत में सब कुछ लौटाने का नाम है, हुजूर की जात पर सब कुछ कुर्बान करने का नाम ईमान है। और लोगों, जिसको मोहब्बत मुस्तफ़ा मिल गई उसको ईमान की दौलत मिल गई। और फिर जिन्होंने नबी से मोहब्बत की, मैं सिर्फ एक वाकया अर्ज करके बात को खत्म करूंगा, लंगर शरीफ तैयार है। जिन्होंने नबी से मोहब्बत की, बिलाल हबशी की मोहब्बत को कौन नहीं जानता है? हजरत बिलाल ने हुजूर के चेहरे को देखा तो मोहब्बत हो गई, हुजूर के लबों को देखा तो मोहब्बत हो गई, हुजूर की जुल्फों को लहराते हुए देखा तो मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया हुजूर से। खाना पीना छोड़ दिया, उमैया बिन खल्फ का गुलाम था, तपते हुए सहरा पे लिटा दिया करता था, भारी भारी पत्थर जिस्म पर रख देता था और कहता था कि बिलाल नबी से मोहब्बत छोड़ दे। हजरत बिलाल फरमाते थे कि उमैया, वो तेरा जोर मेरे बदन पर तो चल सकता है, मेरे दिल पर नहीं। तू मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो हर टुकड़े से मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी। इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक बतेरा। ओए अग साड़े कख ते काने, ओ इश्क साड़े तन मेरा। ओए अग दा दारू मीं ते पानी, ओ मैनू दसो इश्क दा दारू केड़ा। ओ बुल्ले शाह थे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। झूम जाओ मरहबा मरहबा, झूम जाओ मरहबा 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 मरहबा। ईमान यानी
ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور سنو جو حضور سے محبت کرتے ہیں پھر ان کو انعام کیا ملتا ہے۔ حضرت بلال نے میرے نبی سے محبت کی تو پھر اس عشق کا، اس محبت کا حضرت بلال کو انعام کیا ملا۔ سنیے، بڑی پیاری روایت ہے، مولا رومی نے اس کو لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات، توجہ کیجیے گا میری بات پر، توجہ کیجیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنت کی سیر فرمائی، جہنم کا مشاہدہ فرمایا۔ جب حضور جنت میں تشریف لے کے گئے، جنت کی جو حوریں تھیں ان کی ایک سردار تھی لبامہ، اس کا نام مولا رومی نے لکھا ہے۔ بڑی جنت کی حور بڑی سونی ہے تو پھر حوروں کی سردار کو اللہ نے کتنا حسن دیا ہوگا۔ سنو محبت مصطفیٰ کا انعام، پھر میرے نبی نے عشق کا انعام کیا عطا فرمایا۔ لبامہ جو حوروں کی سردار تھی، اس نے بڑھ کر میرے نبی کا استقبال کیا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تشریف لے کے گئے تو لبامہ آگے بڑھ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں۔ حضور نے توجہ نہ فرمائی۔ مولا رومی لکھتے ہیں دوسری مرتبہ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں۔ حضور نے توجہ نہ فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھ کے، اس کو پتا تھا یہ در وہ در ہے جس در سے کوئی خالی نہیں لوٹتا، مایوس لوٹا نہ کوئی دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے، صدقے جاؤں نیازی میں لج پال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ لبامہ تیسری مرتبہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں۔ تو میرے محبوب نے نگاہ ناز کو اٹھایا، توجہ فرمائی، اور میرے محبوب فرماتے ہیں، لبامہ اوے جا میں تجھے اپنا بلال دیتا۔ بات ختم نہیں ہوئی، لبامہ کچھ لمحے کے لیے ٹھہری۔ روایت میں یہ الفاظ نہیں ملتے، میرا یہ ذوق کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے۔ لبامہ نے یہ دل میں سوچا ہوگا، کہاں بلال حبشی رنگ کا کالا، کہاں حوروں کی سردار، کہاں حسن کی ملکہ، کہاں بلال حبشی رنگ کا کالا، موٹے موٹے ہونٹ، ناک چپٹی ہوئی اور حبش کا رہنے والا، اور کہاں میں لبامہ حوروں کی سردار، حسن کی ملکہ، کہاں بلال حبشی۔ ابھی دل میں یہ سوچ رہی ہوگی۔ میرے محبوب نے فرمایا، لبامہ سوچ کیا رہی ہے؟ اور یہ تو میں نے کہا میں تجھے بلال دیتا ہوں، ابھی تو میں اپنے بلال سے پوچھوں گا، اور لبامہ تجھے میرا بلال پسند بھی فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا؟ یہ تھا عشق مصطفیٰ۔ اور پھر اس کا انعام، حضور تشریف لے آئے، مجلس نبوی سجی، مسجد نبوی کے سین میں، صحابہ کی جرمٹ میں حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت بلال حبشی بھی حاضر ہو گئے۔ محبوب نے نگاہ ناز کو اٹھایا۔ ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور پھر جو عشق کرتا ہے دیکھو اس کو مقام کیا ملتا ہے، انعام کیا ملتا ہے۔ حضور نے نگاہ ناز کو اٹھایا اور حضور نے فرمایا، یا بلالو، اے بلال، حوروں کی سردار لبامہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ او بلال دس نا، او حوراں دی سردار لبامہ دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں، حضور کہاں بلال اور رنگ کا کالا، حضور کہاں لبامہ حوروں کی سردار حسن کی ملکہ، یا رسول اللہ کہاں امیہ بن خلف کا غلام تھا تو کوئی جانتا نہیں تھا، حضور آپ کی غلامی میں آیا ہوں تو آپ نے تو حوروں کی سردار کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ میرا یہ ذوق کہتا ہے، حضرت بلال نے یہ جملہ کہا ہوگا، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ ایمان عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ لوگوں، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ آ گئی، سمجھ لو اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اس میں ہو خامی تو یہ دین نامکمل ہے۔ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ کر لیں، آج جس انداز میں دیوانوں نے حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ یہی ایمان ہے، اور یہ ایمان کی دولت خدا کی قسم ہم اپنے نسلوں کے سینوں میں بھی چھوڑ کے جائیں گے۔
یہ میلاد کی محبت نسلوں کے سینوں میں بھی چھوڑ کے جائیں گے۔ اور لوگوں یہی ایمان ہے، حضور سے عشق کا نام ایمان ہے، حضور سے محبت کا نام ایمان ہے۔ جس کو محبت مصطفیٰ مل گئی اس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اور انہی کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ یہودیوں کو نہیں فرمایا، نصرانیوں نے کہ بلکہ ایمان والوں کو۔ ایمان آقا سے محبت کا نام ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ خالق لم یزل کی بارگاہ میں اللہ جل جلالہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ان اشعار کے ساتھ بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ہمارے چوئی صاحب بڑی محبت سے میلاد سجاتے ہیں، کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے محرم الحرام کا، ربیع النور شریف یا کوئی بھی دن ہوتے ہیں تو میں یہ اشعار بڑی محبت سے پڑھا کرتا ہوں کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اور میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ اور لوگوں ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ اور لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، دوست تو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ اور جو بھی آیا محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو میرے نبی نے علی کر دیا۔ اور جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے۔ ایسی چشم کرم کی ہے سرکار نے، دونوں عالم میں ان کو غنی کر دیا۔ اور اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، کوئی مایوس لوٹا نہ دربار سے، جو بھی مانگا ملا میری سرکار سے۔ وہ صدقے جاؤں نیازی میں لجپال کے، ہر گدا کو سخی نے سخی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ خالق لم یزل کی بارگاہ میں اللہ جل جلالہ میرے بھائی کی ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ جل جلالہ یہ جو سلسلہ ہے ہماری نسلوں میں بھی یہ عطا فرمائے۔ اور بالخصوص میرے بڑے محبت والے بھائی نذیر صاحب ہیں، میں دعا کرنا اللہ دی بارگاہ جی اللہ اس میلاد دے صدقے اگلا جدو میلاد ہوئے تے ساڈا بھرا آدھے پیراں تے ٹر کے اس محفل جاوے۔ یا اللہ محبوب کی ولادت کے صدقے میرے بھائی کو بھی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی میرے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہیں تیرے محبوب کی محبت میں آئے ہیں، مالک ان ساروں کو ڈھیروں برکتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔